اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک لمبے عرصے کے بعد رسول دیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو 5 صدیوں تک ان عیسائی سارے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ کوئی نبی بھیج دے، کوئی نبی بھیج دے۔ تو جب اتنا لمبا گیپ آیا، بعضوں نے 550 سال بھی کہا، بعضوں نے 600 سال بھی کہا کہ 600 سال کا گیپ اور وقفہ آیا، تو اسی کو قرآن نے فترت سے تعبیر کیا ہے، فترت کے بعد رسول آئے۔ فترت اس زمانے کو کہتے ہیں جو 2 نبیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فترت کا زمانہ ہے وہ تقریباً 600 سال پر محیط ہے، اور اس میں اصل دین محو ہو چکا تھا، کیا سے کیا بن گیا تھا۔ زمانہ فترت میں علماء نے مسئلہ ذکر کیا کہ اگر اس زمانے میں جن لوگوں کو دین ملے ہی نہیں تو آخرت میں ان کا کیا حساب ہوگا۔ اس حوالے سے مسئلہ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں اللہ کے پاس چلے گئے، زندہ رہے اور چلے گئے، جنہوں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی صراحتاً، کوئی مذہب ان کے سامنے نہیں تھا، موٹی موٹی باتیں تھی وہ بھی بگڑی ہوئی، تو اس میں ان کا عقیدہ چیک کیا جائے گا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان میں شرک نہیں ہے، باقی چیزوں میں کمی کوتاہیاں بھی ہیں، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو رعایت دے دی جائے گی۔ لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ کامن سینس والا بندہ بھی جانتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ کامن سینس، کوئی بھی دنیا میں کسی بندے کے پاس کسی مذہب کی کوئی بات نہ آئے، پہاڑوں میں رہتا ہو، لیکن اتنا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ ایک اللہ والے ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے اور جا کر اس سے پوچھا، بڑھیا بھی تم جنگل میں رہتی ہو، چرخہ کاٹ رہی ہو، کوئی دین کا بھی پتہ ہے؟ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ رب کے بارے میں کوئی مسئلہ معلوم ہے؟ تو کہنے لگی ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ کہ کیسے؟ اس چرخے سے میں نے رب تعالیٰ کو پہچانا۔ کیسے؟ کہنے لگے یہ جو چرخہ ہے یہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو یہ جو دن کا چرخہ، رات کا چرخہ، سورج کا چرخہ، چاند کا چرخہ، ستاروں کا جو چرخہ ہے، یہ تو اس سے بڑے چرخے، تو یہ کوئی چلا رہا ہے تو چل رہے ہیں، بغیر چلائے یہ چرخے نہیں چل سکتے۔ اچھا بڑھیا بھی یہ بتاؤ کہ یہ کیسے تمہیں پتا کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا ایک ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ بھی میں نے اسی سے سمجھا، یہ بھی اسی سے میں نے سمجھا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ دیکھو یہ جو چرخہ چل رہا ہے یہ میں چلا رہی ہوں، میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر اس چرخے کو چلانے میں میرے ساتھ کوئی اور عورت بھی شامل ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا اس کے اندر طاقت زیادہ ہے یا میرے میں طاقت زیادہ ہے۔ جس میں طاقت زیادہ ہوگی مرضی اس کی چلے گی، تو چرخہ اسی کی مرضی سے چلے گا۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ دوسرا چلانے والی دوسری عورت بھی، اس کی پاور بھی میری پاور کے برابر ہے، تو پھر چرخہ چلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ کائنات کا چرخہ رکا کبھی نہیں، کہ برابر کا کوئی طاقتور ہو تو وہ اس کو روک لے کہ آج دن کی بجائے ایک خدا کہتا ہے دن نہ آئے، ایک چاہتا ہے نہیں آج رات آنی چاہیے، ایک چاہتا ہے کہ آج سردی ہو، ایک کہتا ہے نہیں گرمی ہو، تو مقابلہ پڑ جائے تو اس مقابلے میں چرخہ ہی ٹوٹ جائے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک کی مرضی چل رہی ہے، چرخہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی اور مقابلے کا ہوتا تو یہ دنیا ٹوٹ چکی ہوتی، یہ نظام دھرم برم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کامن سینس والا بندہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ تو فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہیں صاف صاف دین بیان کر رہے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ رک چکا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کس لیے آیا؟ تاکہ تمہیں قیامت کے روز تم یہ عذر نہ کر سکو، یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ یہ کہ یا اللہ میں تو سمجھایا نہیں تھا کسی،
تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان کرتے رہتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، حتیٰ کہ جس بندے تک کوئی ہدایت والا نہیں پہنچتا نا، اس کے اندر یہ کیفیت ڈال دیتے کہ نہیں تو غلط ہے۔ رائے ونڈ کے اندر ایک صاحب آئے تو ان سے پوچھا آپ کیسے اسلام لائے؟ کہنے لگے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ڈوب رہا ہوں اور مجھے بچانے کے لیے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو کہتے میں ان سے جو ہے میں نے کہا کہ آپ کی مہربانی میرے ساتھ تعاون کریں، تو انہوں نے مجھے خواب میں ڈبونے سے، سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ اب خواب ختم ہو گئی اور میری بے چینی شروع ہو گئی کہ میں کہاں ڈوب رہا ہوں اور مجھے کون بچا رہا ہے؟ کہتے میں غیر مسلم تھا، تو بس میں ایک دن گزر رہا تھا تو میں نے وہ جو شکلیں خواب میں دیکھی تھی وہ میں نے گزرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو دیکھا، اور میں نے کہا تم لوگ کون؟ کہتے ہم تبلیغ والے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس وہ اللہ کے لیے گزر رہے ہیں۔ کہنے کہ میں نے تو خواب اس طرح دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے پاس آخری نبی کا پیغام ہے اور وہ نجات کا پیغام۔ تم ڈوب رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس دین نہیں ہے، تو وہ دین ہم سے لے لو گے تو بچ جاؤ گے۔ تو کہنے لگا وہ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بندے کو بھی ہدایت دے دیتا، تو جس کے پاس کوئی بھی نہ آئے اس تک کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کو خود انتظام کر دیتا ہے۔ خود صحابہ میں کئی صحابہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں ڈوب رہا ہوں اور مجھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے روز یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے خوشخبری بھی نہیں دی، کسی نے ڈر بھی نہیں سنایا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری دینے والے پیغمبر آ گئے اور ڈر سنانے والے آ گئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں دو صفتیں ذکر کی، گویا کہ نبی کا کام، دو کام نبی کے ہوتے ہیں کہ جو مانے اسے بشارت سناؤ اور جو نہ مانے اسے خبردار کرو۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی، تو گویا کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد جو بھی امتی ہے اس کے اندر یہ دو صفتیں ہونا ضروری کہ اگر کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے اسے تسلی دے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کرے اس کی۔ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا مزاج ہی نہیں ہے، کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے چلو پھر کیا ہو، خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ میں نے شاید کسی موقع میں ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اچھی چیز کو دیکھ کے خوش ہو اور بری چیز کو دیکھ کر پریشان۔ تو اس لیے جہاں اچھائی کو دیکھے وہاں طبیعت میں بشاشت ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے کر رہے ہیں اور جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جب پتہ چلے کسی کے بارے میں دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا نام چل رہا ہے۔ کوئی اجتماع کا سنا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی اچھی بات سنی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھائی کو دیکھ کر دل میں خوشی کو لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور برائی کے بارے میں جیسے پتہ چلا دل میں نفرت آنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ والوں نے آداب بتائے کہ آپ اخبار پڑھ رہے، اخبار میں پتہ چلا کہ ٹرین کو حادثہ، وین کو حادثہ، تو فوراً اس جگہ رکیے اور دل اللہ کی طرف متوجہ کیجیے کہ یا اللہ ان بیماروں کو، ان زخمیوں کو صحت دے۔ دعا اسی وقت کریں۔ یہ جو ہم اخبار پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں یہ حضور والی سوچ نہیں ہے۔ خبریں سنی ایک دم سے بات ٹھیک ہے، دعا کرتے ہی نہیں۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی معذور ہے، فوراً اس کے لیے اسی وقت دعا، یا اللہ اس بیچارے کو صحت دے۔ کسی کے بخار کا پتہ چلا، کسی کے زخمی ہونے کا پتہ چلا، کسی کے دکھی ہونے کا پتہ چلا، اسی وقت دعا۔ ایک دعا تو اس بات کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مرض سے بچایا۔ دوسری دعا کہ یا اللہ یہ بھی تو انسان ہے، اس پر بھی کرم فرما دے، اس کو بھی صحت عطا فرما۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اخبار دیکھا تو کوئی فحش چیز سامنے آ گئی، بے حیائی والی آ گئی، یا اللہ اس اداکار کو ہدایت عطا فرما۔ کبھی ہم کسی اداکار کو دیکھتے ہیں بس ٹھیک ہے سائڈ پہ آگے نکل، اس کے لیے دعا نکلتی نہیں کہ یا اللہ یہ پاکستان کا ہے، مسلمان ہے، بیچارہ بال پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ہدایت دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی پر بھی کوئی اس طرح کی نظر پڑی اس کے لیے دعا ہدایت نکل جائے۔ تو یہ عادت بنانی چاہیے۔ اللہ والے جب اخبار پڑھتے ہیں نا تو ان کا یہ مزاج ہوتا ہے
کہ ہر موقع پر ہر خبر پر یا دعا کرتے یا پناہ مانگتے یا اپنی نظر کو بچاتے، اس طریقے سے آگے چلتے. تو فرمایا کہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر نبی آ چکے اور خبردار کرنے والے بھی آ چکے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ بنو اسماعیل میں جو نبی آیا ہے یہ کیوں آ گیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہتے ہیں میں قادر ہوں، میری مرضی چلتی ہے، میں جس کے اندر چاہے نبی کر دوں. تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ بنو اسرائیل میں آخری نبی کیوں نہیں آیا، یہ میری قدرت کا معاملہ ہے، تم نہیں بول سکتے. میں قادر ہوں، میں نے آخری نبی بنو اسماعیل میں دیا ہے، تمہیں قبول کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.